السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکسرسائز یعنی مشق کر لیتے ہیں سبق کتبہ کی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے یہ سوال ہیں، اس کے الفاظ معنی، مرکزی خیال، خلاصہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو پلے لسٹ ہے اس میں چیک کر لیں۔ ایک ہی چیپٹر ہے، بس مشق کے سوالات مختلف ہیں تو وہ آپ وہاں سے لے لیں۔ اقتباس کی تشریح بھی میں نے کی ہوئی ہے اور تفہیم عبارت بھی کی ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ اس کے مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ سوال مختصر کرنے ہیں۔ پہلا ہے کہ کلرکوں میں سے کس عمر کے لوگ شامل تھے؟ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، وہ نوجوان بھی کہ جن کی ابھی مسیں نہ بھیگی تھی یعنی مونچھیں نہیں آئی، اور وہ عمر رسیدہ بھی کہ جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے 25-30 سال ہو گئے تھے۔ شریف حسین اس دن گھر کی بجائے جامع مسجد کی طرف کیوں چل پڑا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی بیوی بچوں سمیت میکے گئی ہوئی تھی، گھر میں وہ اکیلا اور فارغ تھا اور اس نے شام کو کسی سستے سے ہوٹل سے کھانا کھانے کا سوچ لیا تھا۔ تیسرا ہے، شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کا کیا مصرف سوچا؟ تو اس نے سوچا کہ جب وہ کلرک درجہ دوم تک سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے گا یا کم از کم ہیڈ کلرک، تو نئے مکان کے دروازے پر اپنے نام کا کتبہ بنوا کر لگائے گا۔ چوتھا سوال ہے، سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر شریف حسین نے کیا محسوس کیا؟ اسے عجب سی خوشی محسوس ہوئی۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جعلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ پانچواں، اس افسانے سے ہمیں کیا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو زندگی گزارنے کی جدوجہد میں مصروف رہنا چاہیے، اچھے دنوں کی آس سے کبھی دستکش نہیں ہونا چاہیے۔ سبق کے حوالے سے جملوں کی وضاحت کرنی ہے۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی چار دیواری ہی میں محدود رہتی ہے۔ شہر سے 1.5-2 میل دور خوبصورت علاقے میں مختلف دفاتر تھے جس میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے تھے۔ صبح 10 بجے سے قبل پہر 4:30 بجے کے بعد سڑکوں پر بہت رش ہو جاتا تھا، لیکن دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی جو 4 دیواریاں ہیں اسی تک محدود رہتی تھی۔ دوسرا جملہ ہے کہ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اس کی وضاحت کرنی ہے۔ شریف حسین دفتر سے چھٹی کر کے گھر جانے کے بجائے جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گرد مختلف دکانیں سج جاتی تھی۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ یہ تیسرا جملہ ہے جس کی وضاحت کرنی ہے۔ جواب ہے کہ شریف حسین کباڑیے سے سنگ مرمر کا ٹکڑا وہ خرید لایا تھا اور رات کو اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب کہ اس کے دن پھر جائے، اس کی ترقی ہو جائے اور وہ مکان تبدیل کر لے اور اس کے دروازے پر پھر وہ اپنے نام کا یہ کتبہ لگائے گا۔ اگلا ہے کہ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ شریف حسین کو تھکا ہارا گھر آتا تو کتبہ دیکھ کر اس کی تھکان کم ہو جاتی، امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور مطمئن ہو جاتا۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ شریف حسین مایوس ہو گیا تھا اور اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے حاصل ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے یا جان کھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے نزدیک جو ترقی ہے وہ غیبی مدد سے ہی ممکن ہو سکتی ہے، محنت اگر کریں اتنی اور جان کھپا بھی لیں تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ جمع سالم اور جمع مکسر کے اصولوں کو مد نظر رکھتے واحد جمع لکھنے اور ان کے جملے بنانی ہے۔ واحد جمع پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ معمول، معمولات، آرزو، آرزوئیں، ظرف، ظروف، کیفیت، کیفیات بھی ہوتے ہیں اور کوائف بھی ہوتے ہیں۔ آلہ، آلات، تصور، تصورات، نقص، نقائص، وقت، اوقات، حرف، حروف، حرکت، حرکات، حرکتیں بھی ہو سکتے ہیں۔ جملے بنانا ہے۔ معمول، نماز پنجگانہ کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ظرف، نوادرات کی دکان پر بہت نفیس اور قیمتی ظروف دیکھنے کو ملے۔ آلہ، سائنسدانوں نے ایک نیا آلہ بنایا ہے جو فالج زدہ مریضوں کے دماغ کی لہروں کو
کا تجزیہ کر کے کمپیوٹر کی اسکرین پر جملوں کی صورت ڈھال دیتا ہے۔ نقص: انسان کی بنائی ہر شے میں کوئی نہ کوئی نقص موجود ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی اشیاء نقائص سے پاک ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے اساتذہ کی نصیحتوں پر ہر وقت عمل کرنا چاہیے۔ یا اس کا یہ بھی جملہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یا آپ کی تعلیمات پر ہر وقت عمل کرنا چاہیے، جو بھی آپ بنا لیں۔ پھر آرزو: انسان کو اپنی لامحدود آرزوؤں کو محدود کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ کیفیت: مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت اپنے دل و دماغ پر سوار نہیں کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین کریں۔ تصورات کی دنیا حقیقی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ وقت کی قدر کرنے والے ہی کامیابی کے زینے تک پہنچ پاتے ہیں۔ حرکت: دوسروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی بجائے ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ درست جواب: ایسے کلمات جو اکیلے کوئی معنی نہ دے۔ قواعد کی روح سے حروف: کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال کیے جانے والے کلمات حروف ندا۔ درجہ ذیل کلمات میں حروف انبساط ہے۔ واہ واہ! حروف تعسف کا استعمال کس موقع پہ کیا جاتا ہے؟ افسوس کے موقع پر۔ ذیل میں حروف تنبیہ کے استعمال کا جملہ دیکھو، وہاں ایک سانپ ہے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ نوٹس لینے کے لیے یہ نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر اور پیمنٹ میتھڈ لکھا ہے، آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔